पूरे 10 दिन हमारे पास मौजूद होंगे और हमने मस्जिद में होना है, तो क्यों ना ऐसा करें कि अज अव्वल ताखिर सुबह से शाम तक हम हर वही काम उसी तरीके से करने की कोशिश करें जो तरीका हमें रसूल पाक ने अता फरमाया। हमारा खाना पीना, सोना, जागना, बोलना हुजूर की इत्तिबा में ले आए। हम इन 10 दिनों में हम प्रैक्टिस करें कि हमने सुन्नत के मुताबिक, हुजूर के तरीके के मुताबिक सारे काम करने। आप अगर ये इरादा करेंगे तो पता है मदीने वाले महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया गए गुजरे दौर में, रब उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो इतना एजाज है। तो इन 10 दिनों में होना भी मस्जिद में है, होना भी बावुजू है, तो क्यों ना सारे काम सीखा जाए, पढ़ा जाए उससे पहले कि खाना किस तरह खाना सुन्नत है, और किस तरह बैठ के खाना सुन्नत है, और फिर किस तरह करके गुफ्तगू करना हुजूर अलैहिस्सलाम का मुकद्दस तरीका था। वो किस तरह से फूल झड़ते थे जिनसे लोग फैज़ हासिल करते थे। तो इतिकाफ में अपनी मसरूफियात को इन 5 कामों में लगाएं। एक तो तिलावत कुरान हकीम करें, दूसरा मुहासबा नफ्स, तीसरा मुराकबा करें, तदब्बुर करें, गौर करें अपने ऊपर भी और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर भी, और चौथा ये कि कोशिश फरमाएं कि हम अपनी इबादत को, अपनी दुआ को, अपने इस्तिगफार को इस तरह का बनाएं कि हमें महसूस हो कि कुर्ब इलाही के जानिब हमारा सफर है। और 5वां, इन 10 दिनों में सुन्नत और शरीयत की वो सारी चीजें जिसका दीन हमसे मुतालबा करता है। अब तो हम बिल्कुल दुनिया से एक साइड पे होकर बैठे हैं, अब तो इस तरफ तवज्जो करें। अगर सारा दिन तबलीग करना हुजूर का तरीका मुबारका है तो सारी रात मुसल्ले पे खड़े रहना, और सही मुस्लिम में हजरत आयशा फरमाती है कि कदमों पे वरम आ जाना, ये भी तो मेरे नबी का तरीका है ना। तो मेरे भाई इसको कौन अपनाएगा? मसरूफ तरीन जिंदगी नबी पाक की, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल हर साल 10 दिन का इतिकाफ करते थे। हर साल। एक साल जिहाद पे गए थे, इतिकाफ नहीं हो सका, अगले साल मेरे नबी पाक ने 20 दिनों का इतिकाफ फरमाया, पिछले 10 दिन का। मैंने एक बुजुर्ग की तारीफ की, एक अपने बड़े प्यारे मेरे मोहब्बत वाले दोस्त हैं, उनके सामने। मैंने कहा यार ये बंदा बड़ा 4 साल इतिकाफ करता है। तो उन्होंने तर्जुमा कर दिया मेरी बात का, थोड़ी सी तशरीह कर दी। कहने लगे माशाल्लाह फारिग हो गए, अब बच्चों की शादी हो गई, अब फारिग है। तो मैंने कहा कि आप ये कहना चाहते हैं कि जो फारिग होता है वो इतिकाफ करता है? आप ये कहना चाह रहे हैं? चूंकि मेरा प्यार था तो मैंने कहा उनसे कि जो कोहे तूर पहाड़ आपने सर पे रखा हुआ है, आप भी जरा उतार के फेंके, देखूं तो सही कि आप कौन सा मार्ग का फतह कर रहे हैं। किस तरह का हमारा रवैया है, किस तरह की हमारी सोच। अगर कोई शख्स खैर का काम कर रहा है तो बजाय उसकी हौसला, कहते हैं फारग है, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे काम काज करते हैं इसलिए बैठते हैं। तो मैंने कहा आपने जो पहाड़ उठाया वो भी जरा दिखाए। रोटी आप बच्चों को देते हैं कि अल्लाह देता है? उनकी परवरिश की जिम्मेदारी आपकी है या रब करीम की है? तो 2 घड़ियां मेहनत करने का मतलब यह है कि तुमने पहाड़ उठाया हुआ है सर पे। तो इस तरह के फलसफा हम बयान करते हैं। अफसोस ये होता है कि रमजान में मुबारक, उसमें भी वही सियासतें, वही खुश गपियां। मैं तो दुआ मांगता रहता हूं कि अल्लाह रोजों में कोई इलेक्शन ना आए, आप भी आमीन कह दे, वरना वही मुसीबतें, वही झूठ साचे, वही दरवाजों पे, वही खुदा का वास्ता बस कर दो, रमजान शरीफ है, ठहर जाओ जरा। क्या हो गया है? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 11 महीने जन्नत सजाई जाती है और फिर रमजान में अल्लाह अपने बंदों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। जिंदगी में एक दफा इतिकाफ तो वैसे बड़ा जरूरी है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा जरूरी है एक बंदा इतिकाफ कर ले जिंदगी में एक दफा, हर साल करे तो सुन्नत अदा होगी। वैसे सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया है, बस्ती में अगर कोई भी ना बैठेगा तो सारे गुनहगार होंगे। हम इंशाल्लाह इस मस्जिद में इस साल इज्तिमाई इतिकाफ करेंगे। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि लोग इतिकाफ तो बैठते हैं लेकिन ना बेचारों को कुरान मजीद पढ़ना आता है, ना नमाज वुजू गुस्ल के मसाइल आते हैं, ना उन्हें पता है कि रात इबादत कैसे करनी है। तो मैंने ये इरादा किया, इस साल मैंने माफी लिया हाथ बांध के। मैंने कहा यार सारा साल मैं पूरे मुल्क में घूमता हूं, इस साल रमजान में मेरा इरादा है मैं सिर्फ अपने शहर में रहूं, मैं कहीं ना जाऊं, ताकि जो जहां से भी चल के आए उसे फोन ना करना पड़े, मैं उसे मिल जाऊं वैसे ही। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यहीं रहूंगा। रमजान की 10 रातें मैं अपने इतिकाफ वालों के साथ गुजारूंगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ आप लोग आए जो संजीदा किस्म के लोग हैं उनको साथ लाएं, वो यहाँ आके इतिकाफ करें। लंगर शरीफ भी हम देंगे जो हमारी तौफीक होगी, और इंशाअल्लाह दोनों वक्त देंगे अपनी तौफीक के मुताबिक। और ये कोई सदका ज़कात खैरात से नहीं होगा, ये आप हमारे मेहमान होंगे तो ये मेहमान नवाजी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये अपील आखिर में ऐलान करना था, चलो बात आ गई तो मैंने शुरू में कर दिया। यहाँ मकदूर भर कोशिश करेंगे आपके लिए इज्तिमाई इतिकाफ का बंदोबस्त। हमारे जो
دیگر طلبا علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے, وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے, آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے. 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اعتکاف میں وقت دیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا. قرآن پاک کھلتا ہی نہیں, توجہ ہی نہیں, مزاج ہی نہیں. سارا دن بیت جاتا ہے, قرآن مجید نہیں کھلتا, قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا, تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا, پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف, تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے. آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے. خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیطڑ ہیں, ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا, چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں, خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں. اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو, قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے. قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ 60 اور 1 61. ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے, ایک رات کو پڑھتے, پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے, ایک رات کو. اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا. 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے. میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں, ایک سپارہ گھر میں پڑھے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. یہ کبھی تجربہ کرنا, یہ بخشش کا ذریعہ ہے. جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصالہ بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا, تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے, وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے اور دائیں بیٹھتی ہے. اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, اگر ابا بیٹھا ہے اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے, اسے پڑھنا نہیں آتا, لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں. قسم اللہ کی عزت کی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں, کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان. مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا, چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں, چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا, اب یہیں کرم ہو رہا ہے. اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں, قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے, اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا, پاپی تھا, سزا کا حقدار تھا, پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی. اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا, پھر اس بی بی نے بچہ پالا. آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے, استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے, اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے, زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے, میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے. مہربانی کرو, ایک سپارہ گھر میں, ایک سپارہ مسجد میں, یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا, گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید. ایک سپارہ دن میں, ایک رات میں, تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ذہن بنائے, یہ ذوق پیدا کریں. اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے, اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہے. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے, میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو, کچھ نہ دیکھو, سارا دن بس قرآن پاک دیکھو, سارا دن قرآن مجید پڑھے, قرآن پاک سے دل لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا, میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا, تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے, لیکن پھر بھی سامنے والے, میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے, میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو, پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو.
کہا کرو سناؤ یار دو آیتیں دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے. میں کہا وہ کہا؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے, سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں, شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں, اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے تو میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسماء کہا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں, اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے, مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا, کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے, اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی, اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ, جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے. اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا. تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں, دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھے, رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھے, مسجدوں میں ٹائم دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے.